گاڈ بلیوز منسٹریز پیش کرتے ہیں خدا اور انسان کا ملاپ، پاسٹر جوش کے ساتھ۔ ہمارے پروگرام خدا انسان کا ملاپ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں پاسٹر جوش اور بہت ہی خوش ہوں کہ آج آپ ایک بار پھر سے شامل ہوئے ہیں۔ آج ہم یوحنا 12 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ، خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا تاکہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ خداوند ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو آ اور ہمیں تعلیم دے تاکہ ہم تیری روحانی سچائیوں کو سمجھ سکیں۔ تو پاک روح، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ تو میرے ہونٹوں کو چھو اور مجھے وہ الفاظ دے جو تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے۔ اسی طرح خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو تمام لوگوں کے کانوں کو چھو، تو ان کے روحانی کانوں کو کھول تاکہ وہ تیرے کلام کی سچائیوں کو سن سکیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دل میں اپنے کلام کے بیج کو بو تاکہ تیرا کلام ان کی زندگیوں میں جڑ پکڑے اور وہ انہیں مکمل طور پر تبدیل کر سکے۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں اور میں ساری عزت اور سارا جلال تیرے نام کو دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ تو آج ہم یوحنا 12 باب کا مطالعہ ختم کریں گے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی مرتبہ ہم نے کھجوروں کے اتوار کی بات کی تھی، جہاں یسوع مسیح دراصل یروشلم میں ایک گدھے کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوا اور وہ اپنے لوگوں اور اپنے شاگردوں سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو آئیے یوحنا 12 باب اس کی 27 آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یوحنا 12 باب 27 سے 35 آیات۔ اب میری جان گھبراتی ہے، پس میں کیا کہوں؟ اے باپ، مجھے اس گھڑی سے بچا، لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھڑی کو پہنچا ہوں۔ اے باپ، اپنے نام کو جلال دے۔ پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر دوں گا۔ جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجا، اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا۔ یسوع نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے آئی ہے۔ اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے، اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا۔ اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس موت سے مرنے کو ہوں۔ لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا، پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے؟ یہ ابن آدم کون ہے؟ پس یسوع نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو، ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے، اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم یسوع مسیح اور اس کے سننے والوں کے درمیان غلط فہمی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ لکھا ہے جہاں یسوع مسیح اپنی آئندہ آنے والی موت کی بات کر رہا ہے، جس طرح سے وہ مرے گا، لیکن لوگ اسے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ اونچے پر چڑھائے جانے کے متعلق وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یسوع مسیح کا مطلب تھا کہ وہ صلیب پر چڑھایا جائے گا۔ تو یہ موضوع بار بار دہرایا جا رہا ہے، اور میں بھی اس بات کو بار بار دہراتا ہوں کہ یسوع مسیح اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ غلط فہمی رہا کرتی تھی، اور اسی لیے ہمیں پاک روح کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور ہمیں تعلیم دے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے اور خداوند ہمیں کس چیز کے متعلق تعلیم دینا چاہتا ہے۔ میں پہلے حصے پر توجہ دینا چاہوں گا، بلکہ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی، یعنی کہ 27 آیت، جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ پس میری جان گھبراتی ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے یسوع مسیح کے مقصد اور اس کی توجہ کے متعلق بات کی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچی یا اسے اس مقصد کو پورا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ یسوع مسیح جانتا تھا کہ اسے کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یسوع مسیح تمام مصیبتوں کو جانتا ہے، وہ سزا، وہ ساری اذیتیں جن سے وہ گزر رہا ہے اور گزرے گا، وہ جانتا تھا کہ وہ صلیب پر اپنی جان دے گا، اور یہ موت اچانک نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ موت ہوگی، یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہوگی، یہ ایک بہت ہی دردناک صورتحال ہوگی۔ نہ صرف یہ، بلکہ میرے خیال سے سب سے مشکل بات یہ ہے کہ یسوع مسیح یہ سب کچھ جانتا تھا، کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کرنی تھی، اور اس نے ہمارے گناہ کی سزا بھگتنی تھی، اور خدا باپ نے اس کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ بیٹا یعنی کہ یسوع مسیح اور باپ یعنی خداوند کے درمیان جدائی ہونی تھی، اور میرے خیال سے یہی وہ بات ہے جس سے یسوع مسیح پریشان ہوتا تھا، یا جو یسوع مسیح کو پریشان کرتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ماضی میں کیا ہوا تھا اور مستقبل میں کیا ہونا ہے۔ خدا بیٹا اور خدا باپ کبھی بھی جدا نہیں ہوئے،
صرف صلیب پر جان دینے کے وقت اور صرف جب یسوع مسیح ہمارے لیے گناہ بنا اور ہمارے لیے صلیب پر اپنی جان دی، صرف تبھی باپ بیٹے سے جدا ہوا۔ تو ہم آگے چل کر یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح یہ کہے گا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خداوند نے یسوع مسیح سے اپنا منہ موڑ لیا اور یسوع مسیح نے شاید پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں خداوند کی کمی کو محسوس کیا۔ وہ ہمیشہ سے اس بات کو جانتا تھا، تو وہ جذبات کے بغیر نہیں تھا، اور اسی لیے وہ جانتا تھا کہ اسے ان حالات سے گزرنا ہے، اور وہ اس سارے درد اور اس ساری مشکل کو جانتا تھا جس سے وہ گزرے گا، اور تو بھی وہ ایسا کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ ہم یہ سوچیں، کیونکہ یسوع مسیح اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا تھا، یا وہ اپنے مقصد کی طرف اس قدر مشغول تھا کہ اسے کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی، یا وہ کبھی پریشان نہیں ہوا یا خوف زدہ نہیں ہوا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح اس زمین پر آیا تو وہ ایک کامل انسان بنا، تو اس کے پاس وہ تمام تجربات ہیں جن سے عام طور پر ہر انسان گزرتا ہے، وہ تمام جذبات جو انسان محسوس کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ گناہ سے پاک تھا کیونکہ اس نے ہمیشہ خداوند کی پیروی کی، وہ ہمیشہ خداوند کی بات کو اپنی زندگی میں لیتا تھا۔ تو یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ یسوع مسیح ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ان سب حالات سے گزرے گا، ان تمام مشکلات سے گزرے گا، اور پھر بھی وہ ایسا کرنا چاہتا ہے۔ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا، اور جیسے جیسے وقت قریب آ رہا تھا وہ یہ جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، اور اسی لیے اس نے کہا کہ اس کی جان گھبراتی ہے، اور پھر بھی وہ ان سب چیزوں سے گزرنا چاہتا ہے۔ وہ ان تمام حالات سے صرف اس لیے گزرنا چاہتا تھا تاکہ ہمیں یہ موقع مل سکے کہ ہم اس کی قربانی کو قبول کر سکیں، تاکہ ہم اس بات کو قبول کر سکیں کہ وہ ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکیں، اور ہمیں روحانی طور پر جینے کا موقع مل سکے، تاکہ ہم خداوند سے لطف اندوز ہو سکیں، تاکہ ہم واپس خداوند کے خاندان میں آ سکیں۔ تو آئیے 36 آیت کے آخری حصے سے پڑھتے ہیں۔ یوحنا 12 باب 36 سے 43 آیات۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو۔ یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداوند، ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے۔ اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بہت تیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ تو بس ہم یہیں تک پڑھتے ہیں اور اس حوالے کے متعلق بات کرتے ہیں جو ہم نے ابھی پڑھا۔ اب یہ حوالہ ہمیں دراصل یہ بات واضح کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے اتنے سارے معجزات کرنے کے باوجود بھی، اتنے مافوق الفطرت نشانات کے باوجود بھی لوگوں نے اس پر بھروسہ نہیں کیا، اور وہ اس لیے کیونکہ پرانے عہد نامے میں یسایہ نبی پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں کیونکہ وہ خداوند پر ایمان نہیں لانا چاہتے، کیونکہ انہوں نے خداوند کی نافرمانی کرنے کا انتخاب کیا، اسی لیے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور ان کے دل اس حد تک سخت ہو گئے تھے کہ خداوند کو خود ان کے دل کو اس قدر سخت کرنا پڑا کہ وہ یسوع مسیح کو نہیں جان سکے کہ وہ کون ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے، مسیحا ہے، وہ جو دنیا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے آیا، جو دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ تو یہ حوالہ ہمیں اس بات کی وضاحت دیتا ہے کہ اتنے سارے نشانات کے باوجود، خود خدا کے بیٹے کے اس زمین پر آنے کے باوجود لوگوں نے اسے نہیں پہچانا، وہ اس پر ایمان نہیں لائے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ وہ پیشن گوئی پوری ہو سکے جو بہت پہلے کی گئی تھی، اور لوگوں کے سخت دلوں کی وجہ سے انہوں نے خدا سے منہ موڑ لیا۔ جب وہ خداوند سے دور ہوئے تو ان کا دل سخت ہو گیا، تو خداوند نے کہا ٹھیک ہے، انہیں اپنے راستے پر چلنے دو، ان کے دل کو سخت ہونے دو، اور آخر میں تم وہ تمام نشانات اور معجزات دیکھو گے، اور تو بھی تم یقین نہیں کرو گے، اور یہ صرف چند لوگوں کے لیے ہے۔ اور ہم آگے چل کر 42 آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ تو بھی بہتیرے اس پر ایمان لائے، یہاں تک کہ کچھ حکمران، کچھ فریسی، کچھ سردار اور کچھ سردار کاہن بھی یسوع مسیح پر ایمان لائے۔
لیکن وہ لوگ اس سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ انہیں عبادت خانہ سے خارج نہ کر دیا جائے، اور وہ خدا کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ لوگوں نے اپنا دل سخت کر لیا تھا، اسی لیے وہ اس بات سے انکار کرتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے۔ وہ ان تمام معجزات سے انکار کر رہے تھے اور ان تمام ثبوت سے انکار کر رہے تھے جو یسوع مسیح پہلے ہی انہیں دکھا چکا تھا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے تھے اور یہ قبول کرتے تھے کہ یسوع مسیح کون ہے، اور یہ لوگ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر بھی قبول کرنا چاہتے تھے۔ تو ابھی اس وقت میں بھی ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے کبھی یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا۔ اب میرا ایمان ہے کہ یہ پروگرام آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ خداوند آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ بہت سے سردار کاہنوں اور فریسیوں کی طرح اپنے دل کو سخت نہ کریں، بلکہ وہ آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا چاہتے ہیں اور اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اس نے آپ کی خاطر تمام مشکلات، تمام اذیتیں، تمام درد سہے، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے۔ وہ آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہے کہ آپ اس کی قربانی کو قبول کریں، کہ اس نے ہماری خاطر کیا کیا، کہ اس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اس نے ہماری خاطر اذیت سہی تاکہ ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکیں، تاکہ ہم خداوند کے فرزند ہونے کا تجربہ حاصل کر سکیں، ہم ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکیں جو خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، جس میں خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنا بھی شامل ہے۔ وہ رفاقت جس کا خداوند خود خواہش مند ہے اور جو وہ اپنے فرزندوں کے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے، یسوع مسیح آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اسی لیے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پاک روح آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں۔ تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں اور کہیں، میرے آسمانی باپ خداوند، میں تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے تیرے خلاف بغاوت کی، میں نے تجھ سے منہ موڑ لیا اور میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری، لیکن خداوند جب میں نے ایسا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ تو خداوند اب میں واپس تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اپنے طریقوں، اپنی طاقت سے خود کو نہیں بچا سکتا، اور خداوند میں اس بات کو بھی قبول کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی، اور اس نے میری غلطیوں کے نتائج برداشت کیے، اور اس نے صلیب پر میری خاطر اپنی جان دی، اور اس کے بدلے میں وہ مجھے وہ تمام برکات دینا چاہتا ہے جن کا حقدار وہ خود ہے، کیونکہ میں اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہوں۔ اور ان برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ میں واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکتا ہوں، میں خداوند کا فرزند بن سکتا ہوں، تیرے ساتھ رشتہ قائم کر سکتا ہوں، تیرے ساتھ رفاقت رکھ سکتا ہوں، اور ان تمام برکات سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں جو تو اپنے فرزندوں کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور میں خداوند نہ صرف میں یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہوں، بلکہ میں اسے اپنے خداوند کی حیثیت سے بھی قبول کرتا ہوں، اور آج سے میں خود اپنی زندگی کا مالک نہیں ہوں بلکہ یسوع مسیح میری زندگی کا مالک ہے۔ تو جیسے وہ کہے گا میں ویسے ہی زندگی گزاروں گا، جیسے وہ مجھے کرنے کو کہے گا میں ویسا ہی کروں گا، میں پاک روح کی دی گئی طاقت کے وسیلہ سے ایسا کروں گا۔ خداوند تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اب اگر آپ نے میرے ساتھ مل کر یہ دعا کی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ خداوند کے فرزند ہیں، آپ اب نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرنے والے مسیحی ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ اپنے قریبی چرچ جائیں اور اپنے پاسٹر کو بتائیں کہ آپ نے ٹی وی پر پاسٹر جوش کے ساتھ مل کر یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، اور باقاعدگی سے اپنے چرچ جاتے رہیں۔ اس نئی زندگی میں، اس مسیحی زندگی میں بڑھتے رہیں اور ان تمام چیزوں کے متعلق جاننے کی کوشش کریں جو خداوند آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق
جانیں جو خداوند آپ سے کروانا چاہتا ہے اور پاک روح کے ساتھ رشتہ قائم کرتے رہیں، کیونکہ خداوند ہم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں تو وہ اپنے پاک روح کو بھیجے گا کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہمیں جب بھی ضرورت ہو ہم اس سے بات کر سکیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہر روز، ہر لمحہ، ہر وقت جہاں بھی ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو آئیے واپس اپنے حوالے کی طرف چلتے ہیں اور یوحنا 12 باب کو ختم کرتے ہیں۔ یوحنا 12 باب 44 سے 50 آیات۔ یسوع نے پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے، اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے۔ میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر کوئی میری باتیں سن کر ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا، کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں۔ جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے، یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا، کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں، اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں۔ اب یہ یوحنا 12 باب کا آخر ہے، تو آئیے اس حوالے کے متعلق بات کرتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھا، اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کہتا ہے یا جو کچھ بھی وہ پہلے کہہ چکا ہے جب وہ اس زمین پر تھا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے مستقبل میں لوگوں کی عدالت کی جائے گی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے تمام بنی نوع انسان کی عدالت کی جائے گی، جس سے مستقبل میں تمام انسانی نسل کی عدالت کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی طے ہے۔ یسوع مسیح جب اس زمین پر تھا تو اس نے پہلے ہی وہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اور وہ تمام الفاظ واپس آئیں گے اور اس وقت کے اختتام پر تمام انسانی نسل کی عدالت کریں گے۔ یہ عدالت پہلے سے ہی طے ہے، جس کا مطلب ہے کہ وقت کے آخر میں ہر کسی کی ایک ہی معیار کے مطابق عدالت ہوگی، اس معیار کے مطابق جو یسوع مسیح نے بتایا ہے، اور بنیادی طور پر ہر وہ شخص جو اسے اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہے، جو اسے خدا کے بیٹی کی حیثیت سے قبول کرتا ہے، وہ بچایا جائے گا، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے، جو اسے مسترد کرتا ہے، اس کی مذمت کی جائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے کیونکہ یسوع مسیح پہلے ہی اس دنیا میں زندگی گزار چکا ہے، وہ پہلے ہی وہ الفاظ کہہ چکا ہے۔ اس حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا کہ پوری انسانی نسل کی ایک ہی معیار کے مطابق عدالت کی جائے گی، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو یسوع مسیح نے کہے۔ تو خداوند ایک دم اپنا ذہن نہیں بدلے گا اور وہ نجات کے معیار کو نہیں بدلے گا۔ خداوند ایک دم اپنے ذہن کو نہیں بدلے گا اور وہ اس میں مزید چیزیں نہیں ڈالے گا کہ تم یہ بھی کرو، وہ اس میں مزید شرائط نہیں ڈالے گا کہ ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہی وہ ایک دم اپنا ذہن بنائے گا اور نہ ہی وہ ان تمام چیزوں کو کم کر دے گا جن پر ایمان لانا ضروری ہے تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ جو شخص یسوع مسیح پر اپنے خداوند اور اپنے نجات دہندہ کی حیثیت سے ایمان لائے گا وہ بچایا جائے گا، اور جو شخص ایمان نہیں لائے گا، جو یسوع مسیح کو مسترد کرے گا، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سچ تھا جو یسوع مسیح کے دور میں رہ رہے تھے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سچ ہے جو ابھی زندہ ہیں، اور دراصل یہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی سچ ہوگا جب تک کہ اس دنیا کا آخر نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی طے ہو چکا ہے۔ تو تمام لوگ، چاہے آپ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، چاہے آپ USA میں رہ رہے ہیں، چاہے آپ کسی اور جگہ پر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر شخص اسی معیار کے ماتحت ہے، اور وہ معیار پہلے سے ہی طے ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ وہ طے ہو چکا ہے، تو اسی لیے ہم جب بھی کبھی ملتے ہیں میں ہمیشہ لوگوں کو یہ موقع دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کریں، اور اسی لیے میں مسیحیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ باہر جائیں اور اس بات کی گواہی دیں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں کیا کام کیا ہے، کیونکہ وہ معیار کبھی
تبدیل نہیں ہوگا، اور صرف جب کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتا ہے تو وہ بچایا جائے گا۔ اور اسی لیے مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ باہر جائیں اور دوسروں کو یسوع مسیح کے متعلق بتائیں، اور اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنے خداوند اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول نہیں کیا کہ وہ آئیں اور اسے قبول کریں۔ لیکن میں 49 آیت کی طرف توجہ دینا چاہوں گا جہاں یسوع مسیح کہتا ہے کہ اس نے کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے اسے بھیجا ہے اس نے اسے یہ حکم دیا ہے کہ وہ کیا کہے اور کیا بولے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کی پیروی تمام مسیحیوں کو کرنی چاہیے، اور انہیں ہم سب کے لیے ایک مثال بننا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر دن خدا باپ کی رہنمائی میں پاک روح کے وسیلہ سے گزاریں جو اس نے ہمیں دیا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہمیں ہر وقت کوشاں رہنا چاہیے اور جس کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، اور اس بات کو خیال میں رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں کیا خداوند چاہتا ہے کہ ہم وہ الفاظ کہیں، اور یہ یقیناً دوسروں کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ بھی روح کے پھل کو دیکھ سکیں گے۔ تو نہ صرف وہ الفاظ جو ہم بولتے ہیں بلکہ جس طرح ہم انہیں بولتے ہیں ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہمیں محبت کے ساتھ بات کرنی ہے، ہمیں خوشی کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اس سے دوسروں کو تسلی ملتی ہے، اور اس سے ہمیں پاک روح کی طرف سے ہر خوبصورت چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے، جس کے لیے ہر مسیحی کو کوشاں رہنا چاہیے، تاکہ جب وہ لوگ وہ الفاظ سنیں جو ہم کہتے ہیں تو وہ یہ جان سکیں کہ یہ الفاظ پاک روح کی طرف سے ہیں، یہ خدا باپ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور یہ الفاظ انہیں یسوع کی طرف کھینچ سکیں، اور وہ اس خداوند کو جان سکیں جو ان سے بے حد محبت کرتا ہے۔ تو یہ یوحنا 12 باب کا آخر ہے، اور میں دعا سے اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گا، تو آئیے دعا کریں۔ ہمارے آسمانی باپ خداوند، میں اس مختصر وقت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جو ہم نے تیرے ساتھ گزارا۔ خداوند تو نے ہمیں دکھایا کہ تو ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ خداوند ہم نے دیکھا کہ جب تو صلیب پر اپنی جان دے رہا تھا تو خداوند تو درد سے یا مشکلات سے یا جذبات سے خالی نہ تھا۔ خداوند تو نے ہر اس چیز کو محسوس کیا جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ تو انسان کے روپ میں اس زمین پر آیا تھا، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہماری خاطر تمام مشکلات سے گزرا، اور تو نے ایسا کیا کیونکہ تو ہم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ خداوند ہم تیری تعظیم کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند یہ حقیقت مسلسل ہمیں یہ یاد دلاتی رہے، وہ تمام لوگ جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں انہیں یہ یاد دلاتی رہے خداوند یہ تیری محبت کا تجربہ حاصل کر سکیں کہ تو ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور تو ہماری سوچ سے کس قدر بالا تر ہے، اور جو کچھ بھی ہم اپنے ذہن سے سوچتے ہیں تو اس سے کہیں زیادہ افضل ہے، لیکن خداوند فضل دے کہ ہم تیری اس محبت کا تجربہ حاصل کر سکیں، اور خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہم سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگرچہ تو یہ جانتا تھا کہ تو درد سے گزرے گا، تو یہ جانتا تھا کہ تیرے لیے یہ مشکل ہوگا، تو پھر بھی ایسا کرنا چاہتا تھا تاکہ ہم واپس خداوند کے خاندان کا حصہ بن سکیں اور تاکہ ہم بچائے جا سکیں۔ تو ہم سارا جلال، ساری عزت اور ساری شکر گزاری ہم تجھے دیتے ہیں۔ خداوند اب میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو بیمار ہیں۔ خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تو ابھی اپنے ہاتھ کو بڑھا اور انہیں چھو، اور خداوند تیری قدرت ان کے سر سے لے کر پاؤں تک، ان کے سارے جسم اور ان کے پاؤں کے تلوے تک انہیں چھوئے۔ خداوند تو انہیں ہر قسم کی بیماری سے شفا دے۔ خداوند میرا ایمان ہے کہ تو ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دے گا جو کسی بھی طور پر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو ہر اس چیز کو نیا کر دے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور خداوند میں تیرے معجزات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ تو ہر چیز کو نیا اور بحال کر دے۔ اور اب اس وقت میں آپ کے ذہنوں کو یہ حکم دیتا ہوں، میں آپ کے جسموں کو یہ حکم دیتا ہوں، اور میں آپ کی روحوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، میں جانتا ہوں کہ تو ان میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دے رہا ہے، اور خداوند میں تیری قدرت کو ان کی زندگیوں میں
کام کرتا دیکھ سکتا ہوں۔ خداوند جو کچھ بھی تو نے ان کی زندگی میں شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر، اور وہ اپنے جسموں، اپنے ذہنوں اور اپنی روحوں میں تیری شفا کی قدرت کو محسوس کر سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اسی طرح خداوند میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جن کی زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک کونے تک محدود ہو گئے ہیں اور ان کے پاس جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خداوند وہ تجھ سے التجا کر رہے ہیں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تیرے قدرت والے ہاتھ کو آسمان سے بڑھتا ہوا دیکھیں، جو انہیں ہر اس مشکل سے آزاد کرے گا جس سے وہ گھرے ہیں، اور تو انہیں ایک مضبوط چٹان پر رکھ جو یسوع مسیح ہے۔ خداوند فضل دے کہ ان کی زندگی میں یہ حقیقت جنم لے سکے کہ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف خداوند کی اپنی وجہ سے ہے جو انہیں بچانے کے لیے آیا ہے اور انہیں ان حالات سے نجات دینے کے لیے آیا ہے جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ خداوند فضل دے کہ ان کی زندگی میں گواہی جنم لے سکے تاکہ وہ باہر جائیں اور تیرے گواہ بن سکیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ تو کس قدر بھلا اور عظیم خداوند ہے، کہ تو نے انہیں بچایا ہے اور تو نے انہیں ان حالات سے نجات دی ہے جس سے وہ گھرے ہوئے ہیں۔ اور خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اس بات پر قائم رہیں کہ یسوع مسیح ان کا خداوند اور نجات دہندہ ہے، اور وہ اپنی بنیاد تجھ مسیحا پر رکھیں تاکہ وہ پاک روح کی قیادت اور اس کی رہنمائی میں زندگی گزار سکیں، وہ یسوع مسیح کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، اور یہ ساری عزت تجھے دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے میں یہ دعا مانگتا ہوں، آمین۔ ہمارے پروگرام خدا و انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ برائے مہربانی اگلی مرتبہ ضرور آئیں۔ ہم یوحنا 13 باب شروع کریں گے، اور یہ یوحنا 12 باب تھا، اور ہم اس کتاب کے آخر تک جائیں گے۔ ابھی ہم پاک ہفتے کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم آخر میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے متعلق پڑھیں گے، لیکن یہ دراصل اس ہفتے کی اور وہ چیزیں جو اس ہفتے میں ہوئیں ان کی ایک جھلک ہے، اور ہم بہت سی تعلیمات اور بہت سی ان چیزوں کے متعلق جانیں گے جو یسوع مسیح صلیب پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو دینا چاہتا ہے۔ ہمارے پروگرام خدا اور انسان کا ملاپ میں شامل ہونے کا شکریہ۔ اگر آپ نے پاسٹر جوش کے ساتھ مل کے دعا کی ہے اور یسوع مسیح کو اپنے خدا اور نجات دہندہ کی حیثیت سے قبول کیا ہے، تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے قریبی چرچ جائیں تاکہ آپ یسوع مسیح کے متعلق مزید جان سکیں اور اس میں بڑھ سکیں۔ اگر پاسٹر جوش کے ساتھ دعا کرنے کے بعد خداوند نے آپ کو کسی بھی بیماری سے شفا دی ہے تو برائے مہربانی اس چینل سے رابطہ کریں اور اپنی گواہی کو ان کے ساتھ بانٹیں۔ آپ کی گواہیاں دوسرے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گی، اور ان سے یسوع مسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے اس کے نام کو عزت و جلال ملے گا۔